www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے اور ان پر مسکنت بھی مسلط کر دی ہے. یہ بھکاری رہیں گے، یہ ہمیشہ منگتے رہیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں جو غضب ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. اس کے فیصلے اٹل ہیں. نماز فرض کر دی گئی قیامت تک کے لیے، 100 سال 200 سال کے لیے نہیں. اور نماز فرض کر دی گئی کرۂ ارض پر ہر جگہ، حتیٰ کہ چاند پر انسان جاتا ہے تو وہاں بھی نماز ہے، فضا میں سفر کرتا ہے تو نماز ہے. تو ذلت بھی ان پہ مسلط کی اللہ نے، مسکنت بھی کی کہ بے یار و مددگار رہیں گے. چاکری کر سکتے ہیں، بادشاہت نہیں کر سکتے. تو یہ چاکر ہیں، ساری دنیا میں ہمیشہ چاکر رہیں گے اور ہر جگہ چاکر رہیں گے. جیسے نبیوں پر اور صالحین پر جو اللہ نے انعام کیا ہے، جس کا قرآن میں حدیث میں وعدہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے اور ہر جگہ کے لیے. اور ہم نے پچھلے جمعے پاکستان کے جو عبوری وزیر اعظم ہیں ان کا ایک بیان تھا، اس پہ بات کی تھی، جس میں انہوں نے اسرائیل یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے بارے میں جو قائد اعظم کی بات ہے وہ حرف آخر نہیں ہے اور اس کا انکار کفر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ قائد اعظم کی بات کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن قرآن کا انکار کفر ہے. اللہ کا فیصلہ جو اٹل ہے وہ کفر ہے، وہ نہیں کر سکتا. تو اب وہ بیان اس نے اس وقت دیا تھا جب ہماری فوج کا سربراہ اور سالار امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جب وہ امریکہ سے اسلام آباد آ گئے، تشریف لے آئے واپس، تو انہوں نے بھی ایک اور پھل جڑی چھوڑ دی. انہوں نے کہہ دیا کہ 2 ریاستی حل ضروری ہے. یہودیوں کے ساتھ فلسطین میں 2 ریاستی حل یہ ہونا چاہیے. یعنی یہ طے کر لیا جائے، دونوں فریقوں کو راضی کیا جائے کہ یہ یہودیوں کا اور یہ مسلمانوں کا 2 ریاستیں بن جائے. قرآن ریاست چھین رہا ہے ان سے، اور چھن گئی ہے، ملے گی نہیں. یہ اسرائیل میں جو یہ بیٹھے ہیں اور ایک صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے اور پارلیمنٹ ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ کٹ پتلی ہے امریکہ اور برطانیہ کے زیر سایہ، مستقل کچھ نہیں ہے. یہ حقیقت میں امریکہ اور برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بٹھایا ہوا ہے ان کو. وہ ہٹ جائیں کچھ بھی نہیں. تو برطانیہ کو تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، امریکہ کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، اس کا سفارت خانہ ہے ہمارے یہاں. ہندوستان کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، وہاں ہمارا سفارت خانہ ہے، یہاں اس کا سفارت خانہ ہے. لیکن یہودیوں کو بحیثیت اس حیثیت سے کہ وہ ایک ریاست پر ان کی حکمرانی ہو، یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے. اس پر اگر زبردستی کی گئی تو پوری دنیا عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ اللہ سے لڑائی ہوگی، سب لپیٹ میں آ جائیں گے. اور اس سے لپیٹ میں آنے میں ہر لڑائی میں کچھ کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو نقصان ہوتا ہے. جنگ میں بھی فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، اور صلح میں بھی فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. جب کسی میں صلح ہوتی ہے تو کسی کو کچھ نقصان ہوتا ہے، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو لڑائی میں بھی کسی کو کچھ فائدہ اور کچھ نقصان ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ 2 ریاستیں ہیں، یہ اللہ سے لڑنا ہے، جس میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں ہے نہ پاکستان کی نہ پاکستانی فوج کی. یہ خطرناک جملہ ہے. یہ اللہ سے لڑائی مول لینا ہے، اللہ اور رسول سے مقابلہ ہے. اس میں انہیں چاہیے علماء سے رہنمائی لیں، حکومت کو چاہیے، آرمی چیف کو چاہیے ایسا بیان دینے سے پہلے امریکہ سے رہنمائی نہ لیں، مسلمانوں سے، مسلمانوں کے علماء جو ہیں صالح علماء، ان سے رہنمائی لیں، پھر زبان سے کوئی بات نکالیں.
حافظ قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم بھی بن گیا. حدیث میں آتا ہے قرآن پاک حجت ہے، قیامت کے دن حجت ہے، دلیل بنے گا. کسی کے حق میں دلیل بنے گا، کسی کے مخالف کھڑا ہو جائے گا میدان حشر میں. کسی کو لے جانے کا فیصلہ ہوگا جہنم میں، قرآن آ جائے گا، اے اللہ اس نے تو مجھ سے دوستی کی تھی، یہ میرا دوست تھا. قبر میں ہی آ جائے گا اور عذاب سے بچائے گا، تو وہ حجت بن گئی اس کے حق میں. ایک آئے گا اپنی برات کرے گا میدان میں کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یہ تھا، میں یہ تھا، میں تھا. قرآن آ جائے گا، اے اللہ نہیں، اس نے مجھ سے مقابلہ کیا تھا، تو یہ اس کے خلاف بن جائے گا. قرآن کا حجت، قرآن کا بننا گویا اللہ کا بننا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو اس سے توبہ کریں آرمی چیف، اس جملے کو واپس لیں. امریکہ کی پرواہ مت کریں، نہ روس کی کریں نہ چین کی کریں. اللہ سے دوستی تعلق مضبوط کریں. اگر ملک کی، اپنی ملک کی، فوج کی، قوم کی فلاح اور خیر چاہتے ہیں تو ریاست حل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ہم اس کے خلاف کریں. نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب اس کی کوشش ہوگی لڑائی ہو جائے گی. ہو گئی لڑائی، چل رہی ہے، یہ پھیل بھی رہی ہے، رکی نہیں ہے، اور یہ پھیلے گی. اس لڑائی میں کسی کو شکست ہوگی، کسی کو فتح ہوگی. تو جناب آپ آرمی چیف صاحب شکست خوردہ فریق سے مت ملیں، اسے شکست ہونی ہے. ان بیانات سے اس بلاک میں چلے جائیں گے ہم اور آپ جس میں تباہی اور شکست ہی شکست ہے. یہ عالمی جنگ ہوگی جس کی طرف بڑھ رہے ہیں. عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہیں. اس میں ایک فریق نے تباہ ہونا ہے مکمل، ایک کو آخر میں کامیابی ملے گی حتمی. وہ 2 سال، 4 سال، 7 سال، 10 سال، 15 سال جب بھی ملے، یہ لمبی جنگ ہے. یہ حتمی، جسے شکست ہے وہ حتمی شکست، جسے فتح ہوگی اسے حتمی فتح ہوگی. تو کیوں شکست خوردہ لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں؟ کچھ اپنے پہ بھی رحم کریں، قوم پر بھی. ہماری اس فوج کا جو اثاثہ ہے اس پر بھی رحم کریں. یہ فوج قوم کا اثاثہ ہے، پاکستان اور ملک کا اثاثہ ہے. یہ کسی بھی آرمی چیف کا اثاثہ نہیں ہے، نہ باجوہ کا، نہ مشرف کا، نہ ان کا. یہ تو چپڑاسی ہیں. باجوہ چپڑاسی تھا کہ فوج کے مفادات اور اس کا خیال رکھنا ہے. مشرف چپڑاسی تھا، اس نے صحیح کام نہیں کیا فوج کے ساتھ. یحییٰ خان نے بھی صحیح نہیں کیا، باجوہ نے بھی صحیح نہیں کیا. آپ بھی اگر اس رستے پہ چلیں گے تو فوج کے ساتھ نقصان، ملک کا نقصان ہے، قوم کا نقصان ہے. آپ کو سیاست، علماء کی مشورے سے سیاسی پالیسی، سیاسی بیان دینا چاہیے. اگر دیں گے تو خیر ہوگی انشاءاللہ، نہیں دیں گے تو تباہی کی طرف چلے جائیں گے. 2 ریاستی حل، آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے 2 ریاستی حل کا مطلب ہے تسلیم کر لو اسے. جب 2 ملک بن گئے تو اب اسرائیل کو تسلیم کرو. اب اسلام آباد میں اسرائیل کا سفارت خانہ بھی آئے گا، اس کے جھنڈے بھی لہرائیں گے، اس کا سفیر بھی ہوگا. یہ منظور ہے آپ کو؟ کسی کو بھی منظور نہیں. جو کلمہ گو ہے اسے منظور نہیں. آپ نے کیسے یہ بیان دے دیا؟ ہم سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو ایسے آتی جہاں سے گمان نہیں ہوتا. ایسے ہی اس کی جب مدد آتی ہے تو ایسے آتی ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا. تو قرآن پاک کسی کے حق میں ہوگا اور کسی کے خلاف ہوگا. یہ حجت ہے، کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف. اور قرآن جس کے خلاف ہو گیا سمجھو اللہ خلاف ہے، کیونکہ اللہ کا کلام وہ نہیں بچ سکتا. پھر خدا کرے کہ آپ کا یہ بیان کوئی پالیسی ہو جیسے ایک دکھاوے کی پالیسی ہوتی ہے، اندر کی پالیسی اور ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کی، ہمارا اس دعا ہے کہ اندر کی پالیسی فوج کی اور اداروں کی وہ کچھ اور ہو، وہ وہی ہو جو اللہ اور رسول کو پسند ہے. یہ اوپر کی باتیں ہوں، لیکن اگر یہ اوپر کی نہیں اور اندر کی بھی ہے تو پھر ہمارا فرض ہے کہ آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیں کہ یہ ملک اور قوم دونوں کے لیے خطرناک ہے. ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے، ہمارے اسلام کے لیے خطرناک ہے، پاکستان کے لیے خطرناک ہے، قومی اداروں کے لیے خطرناک ہے. لہذا اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، ہمارا فائدہ اسی میں ہے. پچھلے جمعے ہم نے ایک بیان سے فارغ ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو وہ اگلا ہفتہ آئے نہیں کہ نئے بیان سامنے آ گیا، پھر اسی موضوع پر ہم آ گئے. یعنی جیسے کہ ہم دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو شکر کریں کہ آپ کے ملک میں دینی مدارس ہیں، اس سے علماء حق پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کو صحیح بات بتا سکتے ہیں. ان میں طاقت ہے، جرأت ہے، وہ خوش آمدی نہیں ہے. جس خطے میں آزاد فکر کے علماء ہوں ان کو سمجھو وہ ہیرا موتی ہیں، ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان سے مشورہ لو. اور جس خطے میں چاپلوس علماء آ جائیں وہ تباہی ہے. تو جیسے قرآن کسی کے لیے بھی حجت بن جائے گا، کسی کے مخالف حجت بنے گا، عالم کے لیے بھی بن جائے گا. بہت بڑا عالم دین ہو
اور خدا نہ خواستہ غلط بات کرے، قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے عالم تھا، لیکن اس نے میرے خلاف کیا تھا، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے خلاف یہ عالم دین ہو، اگر یہ اس کے بھی حق میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مخالف بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسی چیز سے بچنا ہے کہ جس سے ہم خدا نہ خواستہ اس بلاک میں چلے جائیں کہ قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اس بلاک میں شامل کرے، اس جماعت میں شامل کرے کہ جس کے قرآن حمایت کرے اور اس کے حق میں دلیل بنے اور حجت بنے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی عبدالجبار صاحب پادیا میں ہمارے، ان کی والدہ کی وفات ہو گئی کل، والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بھی ایک طاہر صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ صحت عافیت عطا فرمائے۔